واقعہ اب جانتے ہیں۔ ایک ایسا غلام جسے بازار میں خریدا گیا، وہی غلام تخت دہلی کا بادشاہ بنا، لیکن تاج ملنے کے بعد بھی اس کا دل سجدے سے نہیں اٹھا۔ یہ حضرت قطب الدین الفابق ہیں، جنہوں نے حکومت بھی کی، عدل بھی قائم کیا، اور عاجزی ایسی کہ سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ آج کا یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بلندی تخت سے نہیں تقو سے ملتی ہے۔ سامعین کرام، آج میں آپ کو تاریخ اسلام کے ایک ایسے کردار سے روشناس کروانے جا رہا ہوں جس کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ جب کسی کو اٹھاتا ہے تو غلامی بھی عزت بن جاتی ہے اور تخت بھی بندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ہیں حضرت قطب الدین الفابق، جن کا نام آتے ہی عدل، سخاوت اور عاجزی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت قطب الدین الفابق کا بچپن ترکستان کے علاقے میں گزرا۔ ابھی عمر ہی کیا تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یتیمی آئی، غربت آئی، اور پھر غلامی کے دن شروع ہو گئے۔ مگر سامعین، اللہ کے فیصلے انسان کے اندازوں سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ غلامی کے دوران آپ ایک نیک دل قاضی کے پاس پہنچے۔ وہ قاضی صرف خریدار نہیں تھا، وہ پہچاننے والا تھا۔ اس نے اس بچے کی آنکھوں میں نور دیکھا، دل میں شوق دیکھا، تو اسے علم، قرآن اور ادب سکھایا۔ لیکن تقدیر نے پھر امتحان لیا، اور حضرت قطب الدین الفابق دوبارہ فروخت کر دیے گئے۔ آخرکار آپ سلطان شہاب الدین غور کے دربار میں پہنچے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں غلام سلطان کے قریب ہوا اور کردار سلطنت کی بنیاد بن گیا۔ حضرت شہاب الدین غور نے حضرت قطب الدین الفابق میں وہ وفاداری دیکھی جو آج نایاب ہے، وہ دیانت دیکھی جو صرف اللہ والے لوگوں میں ہوتی ہے۔ اسی لیے ہندوستان کے بڑے بڑے معاملات آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ جب ہندوستان میں فتوحات ہوئیں تو حضرت قطب الدین الفابق صرف سپہ سالار نہیں تھے، وہ عدل کے علمبردار بھی تھے۔ جہاں تلوار چلی وہاں انصاف بھی قائم ہوا۔ پھر وہ وقت آیا جب سلطان شہاب الدین غور کا وصال ہو گیا۔ سلطنت بکھر سکتی تھی، فتنے اٹھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے چاہا کہ ایک غلام دہلی کا سلطان بنے۔ یوں حضرت قطب الدین الفابق ہندوستان کے پہلے مسلم سلطان بنے۔ مگر سامعین، یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، یہاں اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ سلطان بننے کے بعد نہ لباس بدلا، نہ مزاج بدلا، نہ دل میں غرور آیا۔ آپ کو اولک بخش کہا جاتا تھا، کیونکہ جو مال آتا وہ رکنے سے پہلے غریبوں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں نکل جاتا۔ راتوں کو گشت کرنا، عوام کا حال خود پوچھنا، علماء کی عزت کرنا، اور سجدوں میں رونا، یہ سب حضرت قطب الدین الفابق کی زندگی کا حصہ تھا۔ اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا، لیکن دل اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی تاریخ آپ کو عزت سے یاد کرتی ہے۔ آخرکار ایک دن کھیل کے دوران گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے حضرت قطب الدین الفابق کا وصال ہو گیا۔ زندگی مختصر تھی، مگر کردار ایسا کہ صدیوں تک زندہ ہو گیا۔ سامعین کرام، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نہ غلامی عیب ہے، نہ بادشاہت کمال، اصل کمال دل کی عاجزی ہے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت قطب الدین الفابق کو غلامی سے عزت عطا فرمائی، ہمیں بھی ہماری کمزوریوں سے نکال کر اپنی بندگی کی بلندی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو عاجزی دے، ہمیں غرور، حسد اور تکبر سے بچا، اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلا دے۔ اللہ، ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق بنا دے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔
اگر آپ کو یہ بیان دل کو چھو گیا ہو، اگر آپ بھی اولیاء اللہ کے واقعات سے اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیا ایمان افروز بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔